سب سے پہلے تو میں بلوچ وومن فورم کی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کے دن میں ایک ایسے سیمینار کا انعقاد کیا۔ مردوں کی اس دنیا میں جہاں ہر طرف مردانگی کا ہی شور ہے، وہاں عورت کا گم ہو جانا ایک معمولی سی بات ہوتی ہے۔ جس طرح ورجینیا وولف نے کہا کہ اگر کسی عورت کو خود کو سنانا ہے تو اسے نزاکت کو کچل کر اونچا بولنا پڑے گا، لہروں کی مخالف سمت میں سفر کرنا پڑے گا، تبھی وہ اس دنیا میں اپنا وہ مقام حاصل کر سکتی ہے جو اس کا بنیادی حق ہے۔ میں نے سنا ہے کہ کریمہ جب چھوٹی تھی تو اسے تاریک راتوں میں وہ مہدم سی روشنی پسند تھی۔ جب وہ بڑی ہوئی تو نہ اس کی فطرت بدلی نہ ہی اس کا شوق بدلا۔ اس نے اپنے سماج کے گٹھن ٹوپ جو اندھیرا تھا، جو تاریکی تھی، اس میں دور ایک روشنی دیکھی، اور پھر اس کی پوری زندگی اس روشنی کی تلاش کی جدوجہد میں بسر ہو گئی۔ وہ نیبتی لڑتی رہی، روشنی کے جو پیرادار تھے ان کے ساتھ ان کے خلاف لڑتی رہی اور بڑھتی رہی۔ آخر کار اس کا وجود ٹورنٹو کے اس ندی میں ختم تو ہو گیا، لیکن اس کی فکر اسی روشنی کے ساتھ آج بھی زندہ ہے، وہ اسی روشنی کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ یہ وہی آواز ہے، یہ اس کی وہی نحیف آواز ہے جو آج گوادر سے لے کر ڈیرہ جات تک عورتیں نکل رہی ہیں، اپنے فرسودہ جو ان کو سماج نے جو بیڑیاں پہنائی تھی ان کو توڑ کر وہ نکل رہی ہیں، اپنے لیے نکل رہی ہیں، اپنے قوموں کے لیے نکل رہی ہے۔ یہ وہی کریمہ ہے جس نے وہ کر دکھایا جو آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ میں اگر کریمہ کے کردار پر بات کروں تو کس کردار پر بات کروں؟ عورت کریمہ یا باغی کریمہ؟ عورت تو بنیادی طور پر فطرتاً باغی ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات سے بغاوت کرتی ہے، وہ اس پہچان سے بغاوت کرتی ہے جو اس سماج نے اسے دی ہے، جس پہچان میں اسے نازک اور کمزوری بنا دیا گیا ہے، جس میں اسے ننگ و ناموس کا رکھوالا بنایا گیا ہے۔ شاید یہ وہی چیز تھی کہ جب بھی بلوچ جوتکاروں کو روکنا پڑتا ہے تو ان کے گھر کی بیویوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، ان کے ماہوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ جو حاکم ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ بلوچ تو شاید ہم اس طرح کریں گے تو وہ رک جائے گا، مگر وہ رکنے والا نہیں ہے، اور اس کو روکنے سے بچانے کے لیے کریمہ نے اپنی زندگی دی۔ اس نے کہا کہ اگر یہ